عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا، اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا، جس سے محبت کرتا اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں۔ تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے۔ اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا وہ کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب وہ جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی ہے نشانی، کچیاں لمیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سوڑا۔ اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ پھر سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا
حضرت جی وہ چوتھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ، کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو۔ میرے دوست، آپ تیز آنچ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرانا، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سخ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے،
میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین. بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا. وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں، اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین. لفظوں پہ غور کریں. مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی. آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین. اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین. مغز قرآن روح ایمان اور جان دین. ہست حب، کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی. آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں. بڑے اصول پسند تھے. اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا. تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا. اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نہ اتر جاتی تھی، تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا. تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی. لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے. اتارتے. حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیاں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے. کسی کی ضرورت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا، اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا، اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے. جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا.
لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے جناب۔ کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رس پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور میں لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پر نالا کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر نالا لگا کے اترے، حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگا ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک نام تھا، چھوٹی سی عمر تھی، حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا، چھوٹی عمر، بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں، 12 سال عمر تھی، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی، 12-14 سال عمر۔ اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں۔ ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے، میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں، ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے، ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں، فلاں شہر کیسے جائیں، ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ذمہ تھا، باپ کی ذمہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں، پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے، ہم وہ مزاج دے نہیں سکے، ہم نے وہ کوتاہی کی۔ ہم نبی پاک کا حسن، حضور کی سیرت، اخلاق عالیہ، کردار، گفتار، رفتار، انداز، تربیت، وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکی، اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں، ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین، ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے۔ حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے، 12 سال، نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے، آ کے نا حضور سے چمٹ گئے، عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں، کوئی حکم حضور۔ مجمع الزوائد میں حدیث، اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب، پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا، ایک حدیث کے لیے، پیاری بڑی ہے، شاندار بڑی ہے، اور میرا دل کیا، میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو، کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے، میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو۔ تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں، دکان سے، یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا، دکان سے لے آ، یہ کر دے، فلاں کو بلا لے، لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے۔ ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ۔ تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے۔ رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی جی ابھی حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا۔
पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में 2 मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी कर दे जाते। एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा उनके वालिद से, हुजूर रोने लगे। और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका। तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई पे बिठाया। कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं, कल ही बताइए। कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाए और जब इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाओ। ठंड बड़ी थी, मदीने में ठंड बड़ी थी। हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखा। कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए, पर मेरी वसीयत याद रखना। नबी पाक के दीन का कानून ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो। इस तरह करना, रात का वक्त होगा, जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुस्ल दे के ना दफन कर देना, नबी पाक को खबर ना करना, ना बताना। उम्र देखो और बात देखो। कहा हुजूर को क्यों नहीं बताना, हुजूर खुद फरमा के गए। तो कहने लगे रात का वक्त होगा तो जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना ना वो यहूदियों के मोहल्ले। ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ दे दे, मेरे जनाजे की वजह से, जनाजे की वजह। यहाँ कहते हैं हजरत साहब मुझे बड़ा प्यार है आपसे, पर मेरे घर जरूर पहुंचे, जैसे मरे या जिए, माँ शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाजे मोहब्बत क्या बयान फरमाया। कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ के मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल हो गया, रात को दफन कर दिया। सुबह हुजूर तशरीफ लाए, वो महबूब जिन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। फरमाया बताया क्यों नहीं, मुझे बताते, न खुद जनाजा पढ़ता, मैं खुद ना कबर मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कबर दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। कहा बताया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं की, मैं जनाजा पढ़ता, मैं खुद पहुंचता। तो बाप रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मेरा तो पुत्र था, मेरे लिए इससे बड़ी सादत क्या होती कि आप जनाजा पढ़ाते। पर उसने वसीयत कर दी कि हुजूर को बताना नहीं, तकलीफ होगी। नबी करीम फरमाने लगे बताओ मुझे उसकी कब्र कहाँ है। और यारो गौर करना, सारी दुनिया गुंबद खजरा रोज़ा रसूल पे और नबी पाक एक गुलाम की कब्र पे तशरीफ लो। खुद नबी करीम गए और आज हुजूर ने दुआ अनोखी फरमाई। फरमाया ऐ अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिले ना तो जरा इससे मुस्कुरा के बात करना, जो तेरी शान के लायक। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, रसूलुल्लाह का प्यार। आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। ओ भाइयों जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। और आला हज़रत फरमाते हैं जलना तो है, कोई दौलत के लिए जलता है, कोई शोहरत के लिए जलता है, कोई इख्तदार के लिए जलता है। फरमाने लगे ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अगर आज ये इरादा कर लेना कि हमने लोगों को आसानियां देनी है तो मेरा ये ख्याल है कि सुबह खैर नहीं खैर कसीर बटनी शुरू हो जाएगी। अगर हम ये इरादा कर लें कि मैंने लोगों को आसानियां, वो हमारा मिजाज नहीं ना, हम आसानी लेना चाहते। अगर हम बहसीयत मुसलमान थोड़ी थोड़ी खिदमत सर अंजाम देना लगे, थोड़ा थोड़ा सोचने लगे। देखिए रसूल करीम की सोच मुबारक क्या है। बदर के लोग कैदी होके आ गए, कुफार थे वो। अब हुजूर ने फरमाया फैसला ये हुआ मजलिस शूरा में सहाबा की मीटिंग में कि फिदिया देंगे इतने इतने पैसे तो आज़ाद कर दिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो फिदिया नहीं दे सकते थे लेकिन हिसाब किताब लिखना पढ़ना जानते थे। अब हिसाब किताब की तो दीन में भी ज़रूरत होती है ना, आपको विरासत तकसीम करनी है, कई काम करने हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ना वहाँ उम्मत का सोचा। फरमाया तुम इस तरह करो, मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। वसीयत कौम, कौम की फलाह व बहबूद के लिए जो नबी पाक के नजरियात हैं, जो हुजूर के अफकार है, इन 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। यार मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि मेरे बच्चे लिख पढ़ गए,
یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے، تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ اپنے ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے۔ کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے، یہ بڑی کم سوچ ہوتی، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے، خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ او بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا
یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے۔ وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے تو کوئی نئی خبر سناؤ کہ اور پھر سناؤ کہ کوئی نمی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتا ہے، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے جتنے دن گزر گئے اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر، لیکچرار، عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، پر یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا، واپس ہو جائے گا۔ یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نو کی تھی، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بیچتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کہیں فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے۔ فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا، محدود۔ یہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا۔ کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں، تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے،
فلانے علامہ صاحب کی ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو, مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں, یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے, اور یار ایسے تو نہ کرو. یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے, اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کرنی, یہاں بھی گروہ بندی کرنی, یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے, تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی, مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے, وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے, تو تھوڑی مہربانی کر, اتنا محدود نہ کر اس کو, تھوڑی سی نا آسانی کر. اللہ بڑا کریم ہے, جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا, اللہ کے بدلے وہ بھی جائے گا, پر تھوڑی گنجائش دے, محل لے کے وہ بھی جائے گا. نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا. میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دو اپنے محلے میں سے, باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا. خدا را یوں نہ کرے, اس سے دقت ہوگی. داتا گانجی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا, تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی, لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, نہ ہوتا تو کیا ہوتا. فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دی. وہ کہہ دو. اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا. وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا. میں کہاں, اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے. حضور چلے, میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں, اللہ نے میرا نام لے لیا, یعنی میرا نام. اسے تو وجد ہو گیا. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے, لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے, اتنا بڑا کر دے, تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں. اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے, تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائیں. اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نا تو بھر دے. آواز قدرت آئی, نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں. اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے, اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا, اور قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے. اتنی محدود سوچ, تھوڑا تھوڑا پیار کریں, تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں. آپ تھوڑا شوق جواں کریں اپنا. آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے. علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں. لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو آپ 1 منٹ بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے, اور یہ حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. تو اگر کوئی ہماری کمزوری دیکھ لیتے وہ چل سکتا ہے ہمارے ساتھ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے عیب کھول جائیں تو لوگ ہم سے ہاتھ نہ ملائیں. اگر ہمارے اندر کی باتیں کبھی باہر نکل آئیں تو شاید لوگ ہمیں ملک بدر کر دیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ دھرتی پہ رہ سکو. تو یارو اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے تو چل تو بھی کسی کی کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ نیکی کر, تو بھی اس کی کمزوری. میں نے ایک ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو دیکھا, ڈاکٹروں کے آنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا, تو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی لوگ خوش ہونے لگے. اور کوئی علامہ صاحب نہیں, صوفی صاحب نہیں, پیر صاحب نہیں, کلین شیف آدمی ہے. ابھی میں نے عجیب سے اس کے احوال دیکھے. وہ کسی کو کھانا دیتا, کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ٹافیاں دیتا, کسی کو کہتا کہ وہ تیری رپورٹ آ گئی ہے, اور کچھ بھی نہیں آیا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا. کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا, کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا.
وہ اپنی مستی میں آیا، آ کے چلا گیا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، ویسے اس کا شوق ہے، یہ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے. جو لوگ بستروں پہ مایوس پڑے ہوں وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں. میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو نے میرے کے دل میں خوشی ڈال دی تو اللہ تجھے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرے گا. اگر میرے مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 60 سال کی نفلی عبادت، بے ریا نفلی، امام غزالی حدیث لائے، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب. او یارو مہربانی کرو، آؤ تھوڑا سا نا دکھ سلیٹنے کی کوشش کریں. آؤ اپنی مسکراہٹ کے اندر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو چھپائیں اور تھوڑا تھوڑا زخموں پر مرہم رکھنے کا ارادہ کرے. کوئی ضروری تو نہیں نا یار کہ انسان خود غرضی کی زندگی جیے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا بات کرے. اپنی دنیا کو بڑا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا کر کے آگے کیوں نہیں نکلتا؟ میں کبھی کبھی ایک کار ہمارے شہر میں میرے آگے سے گزرا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خدائی خدمتگار. مجھے نا موٹا کر کے خدائی خدمتگار، تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ انتقال کر گیا. تو میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے میاں رانجھا تے صاحب دا سانجھا. او میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینوں کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے بجے. میاں رانجھا تے صاحب دا سانجھا، لیکن میاں رانجھا واقعی سانجھا تھا. بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے پر، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کی. سنگیو دیکھو تھوڑا کر کے اگر ہلکا پھل، یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ مزاج نہیں. مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے. کر نہ دلیری، اب تو کہہ کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، نے کبھی کسی کو کام نہیں کہا. کہہ ذرا کر بات. میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی. میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے یہودی کی ملاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڈی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے. اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی. اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی. حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگیں، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آجا رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں. حضرت بلال کہتے سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے اور مدینے والے رسول پیچھے. وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی. حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تو مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں تے پہلی نظری لوٹ لے ماہی تیرے ہار شگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں. آزم تو کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں. ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تو یہ ملازمہ کا میری ہے، کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ. بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی. رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے. وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن
सब फूक गए, मोरा तन मन धन। ये कौन थे? इतने जुमले कह के चले गए। हजरत बिलाल कहते मैं पीछे था तो उसने मेरा पल्लू थाम लिया, कहने लगी गुलाम ये कौन थे? तो कहा आप नहीं जानती, यही तो रसूल करीम है। दौड़ के हुजूर के करीब गई और जाके कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तब करम फरमाओ ना, हमें कलमा ही पढ़ाते जाओ। हमने तो ये अंदाज ही पहली दफा देखा है। और मेरे भाई सिफारिश हम भी करते हैं, पर यहाँ बंदा तगड़ा होना चाहिए और यहाँ हमारा बड़ा करीबी होना चाहिए, मुसलमान समझकर, आम आदमी समझकर, रसूलुल्लाह का गुलाम समझकर, उसकी शान पहचान कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। आंसू पूछने वाले लोग थोड़े रह गए, तंज करके तनकीद करके गुजरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही, तारीफ करने वाले लोगों की तादाद महदूद होती जा रही, तनकीद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे मुल्क में, मेरी मिल्लत में जितने लोगों के ऐब उछालने की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उससे अगर आधे लोग भी लोगों की मरहम पट्टी का फरीज़ा सर अंजाम देने लगे, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जितना वक्त ज़ाया करते हो ना हुकूमतों को समझाने में, उससे आधा वक्त अपने आप को समझाने में ज़ाया करो। आधा वक्त ज़रा अपने आप को समझा लो। मैंने भी तो 1.5 करोड़ रुपया लगाया है ना अपने मकान में, चूँकि मैंने अंदर रहना था। तो अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपया अपने गेट के सामने लगा लेता ना, तो लोगों ने गुजरना था, लेकिन वो चूँकि सिर्फ मेरा नहीं है, वहाँ से ज़माने ने गुजरना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 फुट 2 फुट अपने दीवार थोड़ी पीछे कर लें तो बहुत बड़ा नफ़ा हो जाए लोगों का, लेकिन वो चूँकि लोगों ने गुजरना है, वो नफ़ा करने को हम तैयार नहीं होते। एक मोटरसाइकिल है मेरी और मुझे अपने घर के अंदर जाना है रोज़ाना उस मोटरसाइकिल को लेकर के, तो उसके लिए मैं जीने बना लेता हूँ, सीढ़ियाँ बना लेता और मैं सारी मखलूक का रास्ता बंद कर देता हूँ। वो जी मुझे दिक्कत होती थी, उठा के ऊपर चढ़ाना पड़ता था, तो मैंने अपनी सहूलत देख ली, पर मैंने बाकी सारे ज़माने की तकलीफ़, ये तो मिजाज नहीं है अहले इस्लाम का, ये तो आसानियाँ देने आए। उखरिजत लिन्नास, ये तो नफ़ा कर ले आए। मेहरबानी करें, आप यकीन करें, अगर आप सुख की नींद सोना चाहते हैं, अगर आप मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, अगर आप तबीयत को ठंडा रखना चाहते हैं, तो फिर ये काम करें, थोड़ा थोड़ा लोगों के काम आना शुरू करें। अपनी वसीयत के मुताबिक आएँ, लेकिन इरादा करें आज से इस छोटे आदमी की बात पे अमल करें। कोशिश करें कि कल मैंने एक आदमी के काम ज़रूर आना। और किस तरह काम आना है, चलें इतना ही कर ले कि जो आपको आके कहे ना कि मेरे अब्बे ने बड़ा सताया हुआ है, अब्बा जी मुझे लैदा कर रहे हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, उसको इतना कह दे कि अब्बे सताया नहीं करते, अब्बे तो मोहब्बतें किया करते। आज तुझे हिस्सा देने की बारी, तो तंग आ गया है, और वो जो तुझे पाला पोसा, आप उसे अच्छा मशवरा दे के वालिद के करीब कर ले, समझे मैंने बहुत बड़ी खिदमत कर दी। अब थोड़ा थोड़ा प्यार करें, मोहब्बतें तकसीम करें। दुआ करता हूँ खल्लाक़ आलम हम पर ख़ास फजल फरमाए, ख़ास रहमतों से हमें मुतमत्ते फरमाए। वर के बाहर निकलती है, या ये जो नौजवान सुबह तैयारी करके महंगा जोड़ा पहन के और बड़ी करीमें लगा के और बड़ा अपने आप को तैयार करके बाहर जाता है, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मुझे देखें। किस लिए निकला है वो? अगर वो तैयार होके तैयारी करके मर्द या औरत कोई भी बाहर गया तो किस मकसद की? उसके सीने के अंदर ये ख्वाहिश नहीं पैदा कि लोग मुझे देखेंगे, और देखने के लिए उसने ये सारा कुछ किया है। अब इमाम बैक की जो हदीस लाए हैं, हदीस के लफ्जों पे गौर करना। अब जो मैं कह रहा हूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानती है वो शख्स जिसने देखा, और हुजूर फरमाते हैं वो भी लानती है जिसे देखा गया। जिसे देखा गया वो भी मलून है। किसकी बात हो रही है? तो शारीन फरमाते हैं, ये तैयारी इसलिए करके गया था कि मुझे देखा जाए। अपने आप को अपने रब के हवाले कर दे, उसकी रहमतों के सुपुर्द कर दे, उतनी देर तक जिंदगी में ठहराव नहीं आता, करार नहीं आता। मिशकात में मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मारदारी के लिए गए, तो सहाबाई कराम फरमाते हैं वो बंदा ना इतना पतला नहीं और लागिर हो गया था जिस तरह चिड़िया का बच्चा होता है, कमजोरी ज़ोफ तारी था। तो महबूब करीम ने उसे देखा तो बड़े करीमाना अंदाज में करीम फरमाने लगे, तू कोई दुआ नहीं मांगता, तू आफियत नहीं मांगता अल्लाह से?
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوست، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوبارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نہ بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے، اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا۔ پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا؟ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جدوجہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب اور رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے، دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے۔ ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو عافیت کہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں
حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا ہے کچھ مانگ لو، تو بھلا میں کیا مانگوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے۔ یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ اس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون، اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو، ہمارا نہ جی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے۔ ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں، منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں، انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے، مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے، یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے، کس چیز کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا، کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذ۔ اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے۔ تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں،
وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی ہے۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، دعاؤں میں بھی حد بندی۔ بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ ابھی تشریف لائے، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے۔ تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی جی تے بڑی ساری منگو، آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے، رب دے تو بڑی دے، اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی۔ ہم تربیت نہیں لیتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگ گئی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں، پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں، خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد ہی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بوڑے نظر آئے۔ عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں؟ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا ہے اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا،
اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی. تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے. کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی. ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے. میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی. وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے. مجھے جیل ہو گئی. 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی. دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے. کہتے وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی. فرماتے میں بڑا پریشان تھا. روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا. کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے. مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر جے ایک قطرہ بخشے مینوں. ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا. مہربانی کر، عافیت عطا کر. فرماتے پھر خدا نے کرم کیا. کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے. فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں راج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں. میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں. اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ. ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود. وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی. نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں. آپ شادی کر کے دیکھیں لاگو پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں. آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے. اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا. مالک سے مانگے اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے. وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے. ایک گتھی کو سلجھاتا ہے. پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا. اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے. ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں. میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا. قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے. بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو. آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی. اماں بوڑھی تھی. ایک ادھر دیکھو میری طرف،
अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, जरा सुनना, तो हजरत वैसे करनी। ये दाता गान बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उनके सीरत निगारों ने लिखा है। कहा बेटे मैं कमजोर हूं, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालज ज़दा औरत हूं, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ये इमाम शौरानी के जुमले। सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? क्या लफ्ज है, क्या अंदाज है। आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है, कहता है पीर साहब तैयार हो जाए, मैं पहुंच रहा हूं करीब, आ गया हूं, जरा रेडी हो जाए। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? बड़ी आजी, बड़ी दरवेशी। कहने लगे अम्मा जी एक फकीर हूं, यमन का रहने वाला हूं, एक फकीर हूं, एक दरवेश हूं, यमन से आया हूं, महबूब से मिलना है। का वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए। कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। ये इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे किसी की खुशबू आ रही है, किसी की, ये इमाम शौरानी के लफ्ज है, किसी की, अगरचे गालिब खुशबू खुद महबूब की है, किसी की खुशबू आ रही है। का हुजूर कर्न का रहने वाला को फकीर आया था, सलाम छोड़ के चला गया। जनाब आयशा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा हुजूर वो गया क्यों? तो महबूब ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है, उसकी माँ। महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल, लेकिन ना ताबी बने, वो सियाबी नहीं बन सके, ताबी। तो तू तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार माँ को छोड़ के? तू पीर साहब के डेरे पे कैसे पहुंच गया अम्मा को छोड़? तुझे किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे और तू कहे जी मैं वहां जा रहा हूं, मैंने चिल्ले करने हैं, वजीफे पढ़ने? भाई जब हजरत ये वैसे करनी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि वो जो महबूब का फरमान है ना बुखारी मुस्लिम में, रिदा इल्लाह फी रिदाइल वालिद, फरमाया जिसकी वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका। आला हजरत फरमाते हैं 100 वली, एक जगह पे फरमाते 1000 वली एक तरफ बैठ के कह देना कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह देना या अल्लाह मेरा नाफरमान है, ना माफ करना। तो फरमाया अल्लाह उस 100 वली की नहीं मानता, वालिद की बात मानता। इसलिए कि हुजूर का फरमान आ गया, बाप राजी होगा तो अल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझे। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये जो है ना बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें, और बड़ा हमें शौक है तस्वीरों का, बड़ा शौक है। आप यकीन करें मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है चौकों में। इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो कयामत के दिन होगा। अगर उस इस्तकबाल देखे ना, यहाँ हमसे पहले लोगों के बड़े इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ, चले गए वो लोग, हम आ गए, हम भी चले जाएंगे। मिट्टी दा ते मिट्टी रह नहीं, एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। हजरत ये वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप ना, ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूं, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। गुजर मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की वही बताते हैं, जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 हैं। वही बताते हैं 1.5 सफ होती थी नमाजियों की,
اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، ذکر کرنے کی بات ہے، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا؟ یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے، اصل کام رہ جاتا ہے۔ دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے، کئی دفعہ مشکلات ہوتی۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، کہ کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڑھی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں اور قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلے آ، چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا۔ اس طرح حضرت باجزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ صاحبو حضرت باجزید چھپے رہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام، وہ کہتے میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن، کبھی کوفے، کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، توجہ ہے میری بات پر، میری طرف دیکھیں، کہتے میں نے مہینوں کا سفر کیا۔ آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد ڈھونڈنے کے لیے؟ گھر بہ کے آکھی انہوں نے کوئی کامل نہیں رہا، ساریاں دکانداریاں۔ بھائی تو گیا کہاں ہے؟ تو کہاں گیا ہے؟ گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو نے؟ تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو نکلا ہی نہیں، تو نے گھر بیٹھے ہی فیصلہ کر، سارے غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو۔ اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی،
تھوڑے لوگ برے ہوں گے، سارے برے ہو سکتے؟ یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کیا، جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے، ورنہ ایسی کوئی بات، بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا، بڑی بڑی خیر۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں، لفظ دیکھنا، یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ وہ کیوں، کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے وہ۔ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، روڑی سے۔ اٹھو بلیا چلو تھے وسیے جتھے بس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو منے۔ کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو۔ کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو نے مل کے کیا کرنا ہے؟ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی، بے نیاز تھے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری طرف بھی بڑی سچی۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات، جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ اویس، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے۔ ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے۔ تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ کب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کیا لالچ تھا، کیوں موقع دیا؟ امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا؟ تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے۔ او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات ہو، بس دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گئے۔ اسلام کے اندر اجر و ثواب 2 طرح کا ہے، ایک بہتر ہے، ایک بہترین ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو اس کو مہلت دینا بہتر ہے اور معاف کر دینا بہترین ہے۔ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر لینا جائز ہے، لیکن اسے معاف کر دینا یہ بہترین ہے۔ تو فرمایا وہ پہلے کان لگا کے سنتے ہیں، پھر بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ اچھی چیز ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور فرمایا یہ لوگ عقل والے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہ صاحبان عقل ہیں۔ ایک دنیا کے اندر عقل وہ ہے جس کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ عقل انہیں بعض اوقات گمراہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ
عقل عیار اور عشق بیچارہ. دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا یار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ. اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا. تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے. آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے. آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں. چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے. یہ جو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں. چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں. تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں. چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے. آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے. جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ. اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے. یہ عقل ہے، یہ شعور ہے. لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں. فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں. آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں. ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے. تو میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، ساتا ہوں. اولاد شعور تیز تراک ہو جائے نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں. عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں. یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے. یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے. یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتا چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا. یہ شعور ہے. اور چالاکی کیا ہے؟
کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے. یہ چالاکی ہے. چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے. 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں. پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں. ابو جہل جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا. دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے. چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے. گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے. لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا. اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے. وہ غلام ہو جاتا ہے رسول پاک کا. لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا. اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی. آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی. ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ. جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس چالاکی سے یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی، پر چالاک تھے. اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے. وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا. انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ. وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے. اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں. اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا. اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا، یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے. اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے. حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں. رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو. یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے. ایک شخص رستے میں ملتا ہے. عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نہ کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا. ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے. تو کوئی تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے. چونکہ
وہ راستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا. رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ. حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو, وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چلاکی استعمال ہو رہی, یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے. یہ فہم ہے, یہ عقل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے, فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے, ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں, یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں. اب وہ کچے مزاج کا تھا نا, وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے. حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں, رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں. یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے. آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی. عزیز بھائی, آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا, فراست بن جائے گا, فائدہ مند ہو جائے گا. لیکن نہیں, چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے, پتے پھینکنے لگے, کہانیاں سنانے لگے. کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے, کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے, کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں, کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں, اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا, تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے, لاؤبالی فیصلے نہ کریں, فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں. آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں, آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں, یا کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے, تو فہم کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں, 2 عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو, اور دوسرا بردبار ہو, حلم والے ہو. تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے, تمہارے اندر بردباری ہے, ٹھہراؤ ہے. یہ 2 باتیں, تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ, یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں, بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے, قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے, جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے. بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں. مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود, اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا. تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے. 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان. کیوں بھلا؟
اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یاقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے، وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو، ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے سکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو، شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ، تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ وہ بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا، کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا۔ بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے، ابھی واٹتے پہ آئے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا دی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے، کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا، حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق، جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے. غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آستانوں پہ بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی. تو ڈرتے ہیں یہ لوگ، اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے. کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا. کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا. غریب آدمی کو ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں. انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا سیانا ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی. اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا. آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں. یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتے. میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا، اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا. دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے. ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے. ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانا بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں. ما حاک فی صدرک، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے. ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے. ہمارا مزاج نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا. لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا کرنے دیں. لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ. جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں یہ باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جابا جی کو دے آ. یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا. احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا.
کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے۔ کبھی کہے اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا۔ مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی، لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے۔ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دے اور وہ والے بھی ان کو دے دے۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بیوی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے درد سے بات نہیں بتاتے کسی، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں؟ نبی کریم سید عالم علیہ السلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ہم اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا،
متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ آخر دعوائی ان الحمد۔